أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اللہ کی ہدایت کو قبول نہ کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا۔ آیتیں یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالی نے کتابیں نازل کی۔ اولئک، یہ لوگ، اصحاب النار، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، جو کہ، انعمت، میں نے تم پر انعام کی، علیکم، تم پر، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بعہدی، میرے ساتھ جو تمہارا وعدہ تھا، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، اس وعدے کو جو تمہارے ساتھ ہے، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ ان آیات کی تفسیر دیکھیں۔ والذین کفروا، اس سے پہلے کی آیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ یہ آیت اس پر معطوف ہے، والذین سے، واو عطف کی ہے۔ عطف کے لیے اردو میں اور ہے، انگریزی میں اینڈ ہے، تو یعنی جو بات پہلے چل رہی ہے اسی کا تسلسل ہے۔ تو پہلے بات کیا چلی؟ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ،
جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، میری ہدایت پر چلے گا، ان کے لیے ان کے اوپر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ کون؟ جو ہدایت کی پیروی کریں گے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کفر کریں گے۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ جو والذین لم یتبعوا، کہ جو ہدایت کی پیروی نہیں کریں گے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جو پیروی نہ کرنے والوں میں ہو سکتا ہے کچھ ایسے بھی ہوں جن کے اوپر ابھی شریعت کا قوانین لاگو ہی نہیں ہوئے، وہ بچپن میں چلے گئے، تو اس لیے والذین کفروا کا لفظ استعمال آیا۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے ہماری ہدایت کو نہ مانا۔ اتباع تو بعد میں آتی ہے نا، پہلے تو مانے نا۔ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہماری ہدایت کو قبول نہ کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، بجائے اس کے کہ وہ ان کو مانتے، اس کی تصدیق کرتے، آیات کو جھٹلا دیا۔ اور یہاں پہ آیات لفظ جو ہے نا جمع آیا ہے، تو آیا کا معنی علامت ہوتا ہے، نشانی۔ ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ تو اللہ کی نشانیوں میں ہے کتابوں کا نزول، تورات، انجیل، قرآن، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کو جھٹلا دیا۔ یہ آیات ہیں، اس لیے فرمایا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ اور اس کے علاوہ وہ آیتیں جو اس کائنات کے اندر ہیں، جو اللہ کی توحید کی دلالت ہیں، کہ اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ معبود اور الہ ہوتے تو سارے کا سارا نظام درم برم ہو جاتا۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے آج سورج مشرق سے نکالنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے مغرب سے نکالنا ہے، تو کائنات کا نظام نہ چلتا۔ تو یہ ان آیات کو بھی نہ مانے جو کائنات کے اندر ہے، اور ان آیاتوں کو بھی نہ مانا جو کتابوں کے اندر ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ تو اب اس تکذیب پر، ان کا کفر اور تکذیب، یہ ایسے جرم ہیں کہ اب مستحق ہو گئے ہیں جہنم کے۔ اس لیے فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ ہیں وہ لوگ جو آگ والے ہیں۔ اصحاب النار، آگ والے۔ اصحاب صاحب کی جمع ہے، اور صاحب کا معنی ہوتا ہے ساتھی، جو بالکل ساتھ رہنے والا ہو، اس سے جدا ہونے والا نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہیں ان کو اسی لیے صحابہ کہا جاتا ہے، کہ وہ آپ کے ساتھ رہنے والے، آپ کو چھوڑنے والے نہیں۔ یہ نہیں کہ مشکل آئی تو چھوڑ دیا، وہ صحابہ ہے۔ تو صاحب کا معنی ساتھ رہنے والا۔ تو یہ لوگ اولئک اصحاب النار، یہ آگ کے ساتھ رہنے والے ہیں، آگ ان کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، ان سے کبھی جدا نہیں ہوگی۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ صحبت ان کی دائمی ہوگی، وقتی نہیں، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے، اس میں کبھی انقطاع نہیں آئے گا۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے قصے کے بعد بتائی ہے۔ آدم کا قصہ بیان ہوا پہلے، جو ہم پچھلی آیات میں پڑھتے رہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ پہلے حضرت آدم کے اوپر پہلا انعام اپنے ہاتھ سے بنایا، دوسرا انعام فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو،
تیسرا انعام کہ اللہ نے اپنی روح پھونکی، فنفخت فیہ من روحی۔ چوتھا انعام جنت میں داخل کیا، اور پانچواں انعام سکونت کے لیے بیوی دے دی۔ یہ انعامات ہوئے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے اور ان سے معصیت کا ارتکاب ہو گیا، غلطی سے بھول کر۔ تو وہ معصیت کا ارتکاب ہونا تھا کہ ساری کی ساری نعمتیں ان کے ہاتھ سے نکل گئیں، محروم ہو گئے۔ تو اس میں ایک اشارہ ہے بڑا عقل مندوں کے لیے کہ جو انسان اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی کرتا ہے اس سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ حضرت آدم سے نعمتیں چھن گئیں، تو جو انسان اس دنیا کے اندر اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے اس سے اس کے پاس جو نعمت ہوتی ہے وہ اس کے پاس نہیں رہتی۔ اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے نا، وہ ایمان ہے، وہ اسلام ہے۔ جو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے نا، ان کے پاس یہ نعمت نہیں رہتی ہے، اور یہ وہ نعمت ہے جس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت دینی ہے۔ وہی وہ انعامات ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو جو ملے تھے، اور ان سے ایک غلطی سرزد ہوئی اور وہ بھی شیطان نے پھسلایا تو وہ بھول گئے۔ لیکن اس کے باوجود جو نعمتیں تھیں، جنت میں ٹھکانہ تھا، کیا انعامات تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، وہ سارے کے سارے ان سے محروم ہو گئے۔ تو اس لیے جو اللہ کا ڈر ہے نا مومن کے دل میں، یہ ہوتا ہے کہ کہیں مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل و کرم جو میرے اوپر ہیں، اللہ کے انعامات، میں ان سے کہیں محروم نہ ہو جاؤں۔ یہ بات ہے، اللہ سے جو میرا ایک قرب ہے، جو اللہ سے میرا ایک تعلق ہے، کہیں اس میں دوریاں پیدا نہ ہو جائیں کہ انسان جب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ سے دور چلا جاتا ہے۔ اس لیے توبہ کا معنی رجوع کرنا ہے، واپس پلٹتا ہے۔ اسی لیے جو انسان توبہ و استغفار کرتا ہے، دور گیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے، پھر اللہ کے پاس آتا ہے۔ اور جو انسان، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر انسان میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں، میری طرف جو ایک بالشت آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں۔ اس لیے اللہ بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرے پاس آیا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ میرا ایک رب ہے جو گناہ پر، معصیت پر، مجھے سزا دینے پر قادر ہے، اور اگر میں اس کے پاس آؤں تو وہ مجھے بخش دے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس کے عقاب پر غالب ہے۔ رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ تو یہ بات ان آیات سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اس کے بعد خطاب آتا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، اور یہ 100 سے زیادہ آیتیں ہیں جو ساری کی ساری بنی اسرائیل کے انعامات اور ان کا تذکرہ آگے چلتا رہے گا سورۃ البقرہ میں۔ تو آج کی جو پہلی آیت ہے، بنی اسرائیل کو جو اللہ نے مخاطب کیا، اس سے پہلے خطاب تھا یا ایھا الناس، اب دوسرا خطاب آیا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ بنی کا معنی بیٹے، اور اسرائیل کا معنی عبداللہ۔ ایل عبرانی لفظ ہے، اس کا معنی اللہ ہے، اور اسرا کا معنی عبد ہے، اسرائیل عبداللہ۔ اور یہ بنی اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اسحاق کے بیٹے ہیں، اور اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
یا بنی اسرائیل، ان کو مخاطب کیا، اور اس خطاب کے اندر ان کے ساتھ ایک محبت کا اظہار بھی ہے اور ان کو تنبیہ کرنا بھی ہے۔ جیسے ہم کسی کو کہیں، کسی کا والد بہت عالم ہو کہ تمہارا باپ تو اتنا بڑا عالم تھا، تم اس کے بیٹے ہو، وہ اتنا پرہیزگار اور متقی تھا، اس کو تنبیہ کرنے کے لیے، اس کو وارننگ سنانے کے لیے کہ اس کا تو اتنا اونچا مقام تھا اور تم کیا کر رہے ہو، تو اس کی لغزش اور اس کی کوتاہی کو یعنی اس کے سامنے واضح کرنے کے لیے اور اس کو بتانے کے لیے کہ تمہارا تعلق کس کے ساتھ ہے، تم اولاد کس کی ہو، ذرا غور تو کرو، بنی اسرائیل ہو تم، یعنی یعقوب کے بیٹے ہو۔ ایک تو یہ ہے یا بنی اسرائیل میں یہ ایک نقطہ ہے، یا بنی اسرائیل۔ اس کے بعد فرمایا اذکروا نعمتی۔ ابھی جو اسرائیل انہوں نے نام رکھا ہوا ہے نا، یہ انہوں نے ظلم کے رکھا ہوا ہے، ان کا حضرت یعقوب سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ تو مسلم تھے اور یہ یہودی ہیں۔ تو یہ اسرائیل جو ہے نا، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور یہ نام رکھنا مسلمانوں میں عام تھا اور اچھا نام ہے اسرائیل۔ عبداللہ بہترین ناموں میں سے ہے، تو انہوں نے اپنی دولت جو غاصبانہ قبضہ کر کے ان کا نام اسرائیل رکھا، یہ ظلم ہے، ان کا حق نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ، اس لیے کہ اس کو پیروکار نہیں۔ اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور وہ مسلمان تھے، وہ مشرک نہیں تھے اور نہ ان کا مشرکوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ تو یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں، اے اسرائیل کی اولاد، اے یعقوب اولاد یعقوب، اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمتوں کو۔ اور وہ نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر کتنی نعمتیں کی، کن نعمتوں کو یاد کرنا ہے؟ التی انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی، ان نعمتوں کو ذرا یاد تو کرو۔ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت انعامات کیے جی۔ ان انعامات میں سب سے بڑا انعام یہ رکھا کہ نبوت ان کے خاندان میں رہی۔ جتنے انبیاء آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، حضرت ابراہیم کے بعد، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسحاق اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو جو بنی اسرائیل ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام وہ اسحاق سے ہیں، اور جتنے انبیاء آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ سارے کے سارے حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، وہ سارے بنی اسرائیل ہیں۔ ان میں یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، ان میں موسیٰ اور ہارون ہیں، ان میں داؤد اور سلیمان علیہ السلام ہیں، اور یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ تو وہ انبیاء آئے ان کے پاس، تو انہوں نے بنی اسرائیل نے کچھ انبیاء کو قتل کیا، کس کے اوپر جھوٹی تہمتیں لگائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے اپنے طور پہ تو سولی چڑھا دیا نا، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ تو یہ ان پر انعام یہ تھا، پہلا انعام کہ اللہ نے ان میں نبوت، اور دوسرا انعام یہ کہ ان کو بادشاہ بنایا، اور بادشاہت ایسی جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت، کہ ان کی بادشاہت میں ان کے ماتحت جن بھی تھے، پرند بھی تھے، جانور بھی تھے، ایسی بادشاہت تھی کہ جو آج تک کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ تو اللہ نے ان کو بادشاہت بھی دی، اللہ نے ان کو نبوت بھی دی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات بھی دی، جو ان کو بیٹوں کو ذبح کرتا تھا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم،
اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کے اوپر کی۔ تو وہ ایسا ظالم بادشاہ ہوا فرعون، اس سے نجات ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کیا بنی اسرائیل کو، اسی سمندر میں سے پار گزارا، یہ اللہ کا انعام تھا، اور ان کے دشمن کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق بھی کیا۔ پھر اللہ کا انعام یہ ہوا کہ جب پہنچے وہاں پہ کھانے پینے کو جب نہیں تھا تو اللہ نے من اور سلوہ اتار دیا۔ من اور سلوہ، من کیا تھے کہ پرندے آتے تھے اڑتے ہوئے اور ان کے سامنے تیار ہو کے روسٹ ہو کے ان کے پاس آ جائے، بھنے بنائے بٹیر پرندے ان کی ڈش کا حصہ بن جاتے تھے تیار ہو کر۔ اور جو سلوہ تھا وہ کھانے کے بعد انسان کو، کرارا کھانے کے بعد میٹھے کو بھی دل چاہتا ہے، تو سلوہ جو مٹھائی تھی وہ آسمان سے اترتی بوندوں کی طرح تھے اور وہ اس کو کھاتے تھے، من و سلوہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحرا میں ان کے اوپر سایہ نہیں تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدلی کا سایہ کر دیا، اور ان کے لیے جتنے ان کے قبائل تھے، جتنے ان کے گروپ تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے اتنے ہی چشمے جاری کر دیے۔ اللہ نے حکم دیا حضرت موسیٰ کو پتھر کو مارو، عصا مارا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تو یہ انعامات ان کو یاد کرو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تو یہ ساری نعمتیں ان کو یاد کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور میرے وعدے کو پورا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے نا، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اللہ کے ساتھ وعدہ پورا کرو۔ وعدہ پورا کیا کرنا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کے رسولوں پر ایمان لانا ہے، اور اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور البتہ تحقیق لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، اور 12 نقیب ان میں بھیجے اللہ نے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شرط کیا ہے؟ لَئِنْ أَقِمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز قائم کرو گے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو گے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم ان کی نصرت کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، تو پھر میرا وعدہ کیا ہے جس کو میں نے پورا کرنا ہے؟ اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا اس وعدے کو جو تمہارے ساتھ ہے۔ میرا وعدہ کیا ہے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہارے گناہوں کو مٹا ڈالوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور ضرور بضرور تمہیں داخل کروں گا، جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو تم میں سے ان آیات کے آنے کے بعد، ان براہین کے بعد، اس وعدے کے بعد جو کفر کرے گا، اس وعدے کو توڑے گا، وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ یہ سورہ مائدہ میں اللہ کا فرمان ہوا۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں فرمایا، ان وعدوں کا ذکر آ رہا ہے جو اللہ نے ان کے ساتھ کیے۔ یہاں پہ ذکر ہے وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُمْ، تم وعدے پورے کرو، میں اپنے وعدے پورے کروں گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر کون وفا کرنے والا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِیلًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ جتنی بھی خلاف ورزی ہوئی وہ انسانوں کی طرف سے ہوئی، اور یہود سب سے زیادہ عہد کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں۔ ان کی پوری ہسٹری اب تک کی دیکھ لیں،
نہ صرف یہ کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کیے، آپس کے جو ایگریمنٹ تھے وہ بھی انہوں نے توڑ دیے۔ اللہ سے وعدہ تھا توحید کا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے میقات پر تورات لینے کے لیے، 40 دن کے لیے گئے، پیچھے سے انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، وہ وعدہ توڑ دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدہ تھا نا توحید کا، تو شرک میں مبتلا ہو گئے اور زیورات اکٹھے کر کے اس کو پگھال کے اس کا ایک شکل بنائی گائے کے بچھڑے کی، زرد رنگ کی۔ اس لیے یہودیوں کو گائے جو ہے زرد ہے نا وہ بڑی پسند ہے، ان کو اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے جو واقعہ آئے گا اسی گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، جو صفراء لونھا تسر الناظرین، یلو کلر کی۔ تو یہ ان کا یعنی وعدے کو توڑنا تھا، اور وعدہ ان کے ساتھ کیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، یہ اگریمنٹ ہے، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ اگریمنٹ اللہ کے ساتھ۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ میں یہی ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، یہی ہے لا تعبدون الا اللہ، ان کے ساتھ اگریمنٹ یہی تھا، تم نہیں عبادت کرو گے سوائے اللہ کے، کسی اور کی عبادت۔ تو انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ اگریمنٹ اللہ تعالیٰ کا، یہ عہد ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور یہ ساری شریعتوں میں ہے۔ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ اگریمنٹ تھا۔ اور یہودیوں نے کبھی نماز پڑھی ہی نہیں، نماز قائم کرنا تو دور کی بات، وہ پڑھتے بھی نہیں، کہ ان نماز میں سجود ہے، رکوع ہے، قبلہ ہے، رخ کرنا ہے، تو وہ انہوں نے بدعات جو ایجاد کی، حرکت کرتے ہیں، ایسے ایسے ہلتے ہیں۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہوئے ایسے ایسے ہلنا نہیں چاہیے، یہ یہودیوں کی عادت ہے۔ تو نہ انہوں نے نماز اور پیسے کے اتنے بخیل کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، اور زندگی پر اتنے حریص کہ سب سے زیادہ بزدل قوم دنیا میں یہودی ہے، یہودی سے بزدل کوئی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی زندگی چاہے دیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کتنے سائیں ہیں، ان کو زندگی ملے 1000 سال، لو یعمر 1000 سنہ، یہ ان کی خواہش ہے۔ تو ایگریمنٹ جو تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، انہوں نے سارے کے سارے ہی توڑے، اور ساتھ ہی اللہ کا حکم یہ تھا فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، کہ مجھ ہی سے ڈرنا ہے، مجھ ہی سے ڈرنا ہے، کسی اور سے نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ تھا ان کے ساتھ، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، یہ وہی بات ہے کہ صرف مجھ سے ڈرنا ہے۔ إِيَّايَ فَارْهَبُونَ وہ پہلی آیتوں کے اوپر یہ معطوف ہے، اس میں ترغیب اور ترہیب ہے۔ إِيَّايَ مجھ ہی سے، یہ وہی اسلوب ہے جو إِيَّاكَ میں ہے، إِيَّاكَ میں بھی اور إِيَّايَ میں بھی، کیونکہ یہاں جو ضمیر ہے نا إِيَّايَ میں یا کی، وہ ضمیر منفصل اس کو کہتے ہیں، فی محل نصب، منصوب ہے، مفعول ہے۔ وَإِيَّايَ اور فَارْهَبُونَ جو ہے وہ اس میں حصر ہے، یعنی صرف مجھ ہی سے ڈرنا ہے، یہی بات ہے۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، اس میں بھی کاف جو ہے ضمیر منفصل ہے اور وہ منصوب ہے، فی محل نصب ہے، کیونکہ ضمائر مبنی ہوتے ہیں۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ اسی طرح یہ اسلوب ہے اللہ کا فرمان، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، فرحب الرہبہ کیا ہوتا ہے؟ رہبہ خوف، رہب ہوتا ہے خوف، اور شدت خشیت، شدت کے ساتھ ڈرنا، بے انتہا تعظیم کے ساتھ ڈرنا، اور اللہ اس ڈر کی وجہ سے
انقیاد یعنی اطاعت و فرما برداری کی طرف آنا، یہ حکم تھا ان کو، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ لیکن وہ اللہ سے نہیں ڈرے، باقی ہر چیز سے ڈرے، اس لیے بزدل ہے۔ اللہ کا ڈر نہیں تھا ان میں، اور نہ بھی ہے، باقی ہر چیز سے ڈرتے ہیں، موت سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ سورہ جمعہ میں فرمایا نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اللہ نے فرمایا موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ سورہ جمعہ کی آیت ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تمنا کرو موت کی۔ اور قرآن کا چیلنج ہے، یہ تمنا بھی نہیں کرتے، موت سے اتنے ڈرتے ہیں۔ موت تو اللہ سے ملاقات کا ایک راستہ ہے نا، مومن کی جب موت آتی ہے تو اس کے اندر شوق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا۔ جب شہید ہوتا ہے اس کو جنت کا منظر دکھایا جاتا ہے، اس کے اندر شوق آتا ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ لیکن یہ چونکہ اللہ کے نافرمان ہیں، اس لیے ان کے اندر اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں، اس لیے موت سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، ان کو حکم تھا کہ مجھ ہی سے ڈرو، اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو انسان کی یہ ساری کی ساری جو بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ نے باتیں کہی ہیں، مخاطب وہ ہیں جیسے پنجابی چند ہے نا، کہنا تینوں تے سنونا نو نو، ہاں جی، یہ بات ہے کہ اللہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ان کے یہ بتا رہا ہے یہ کہ اگر یہی باتیں مومن اسلام والوں اگر تم میں ہوں گی تو اگر وہ مغضوب علیہ ہو گئے ہیں تو تم بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے۔ اس لیے نصیحت ایمان والوں کو ہے کہ اللہ سے جو وعدے کیے ہیں تم نے، ایاک نعبد و ایاک نستعین والے، اس کو پورا کرو۔ اللہ کا وعدہ ہے، تم اللہ سے کیا گیا وعدہ پورا کرو گے، اللہ بھی اپنے وعدے پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سے جو ہمارا عہد ہے، جو ایگریمنٹ ہے توحید کا، اطاعت و فرما برداری کا، اللہ ہمیں وہ عہد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔